بھائی کہاں ہے؟ صبا ٹرے میں ناشتے کے لوازمات سجائے مسکراتی ہوئی کمرے میں آئی تھی. اس نے واش روم کی طرف اشارہ کر دیا. صبا نے ٹرے سائڈ پر رکھی اور اس کے گلے لگ گئی. ارے صبا آپی کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئی تھی. سدے شکر کہ تم گھر میں تھی. تمہیں نہیں پتا گھر میں کیا قیامت آ گئی؟ عزیز نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. کیا مطلب؟ اس کے سوال کے جواب میں صبا نے پوری رودات اس کے گوش گزار کر دی. کیا سب یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بھاگ گئی ہوں؟ وہ بھی مظفر بھائی؟ یہ سب مجھے اتنا گھٹیا سمجھتے ہیں، اور بابا وہ مجھے قتل کرنے آئے تھے. وہ رونے لگی تھی. بخار کی حدت کم ہونے کے بجائے اب زیادہ محسوس ہو رہی تھی. آنکھیں بری طرح جل رہی تھیں. عزیز پلیز اس طرح مت رو. میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ تم خود کو رو کر ہلکان کرو. میں نے تو یہ بتایا ہے کہ بھائی کو ٹرسٹ ہے تم پر. ٹرسٹ نہیں، مجبوری ہے ان کی. میری امی کے التجاؤں کے بعد انہوں نے نکاح کیا تھا مجھ سے، اور ماموں جان کی وجہ سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھ پر گھر سے بھاگنے کے الزامات لگانا معمول بن گیا ہے. بہزاد واش روم سے باہر آیا تو اسے روتا دیکھ کر ساری بات سمجھ گیا. صبا جاؤ تم. اس نے بہن کو جانے کا اشارہ کیا. بھائی میری ٹینشن یہ نہیں تھی کہ اسے دکھ دوں. صبا نے بھائی کے چہرے پر گہری سنجیدگی کی چھاپ دیکھ کر صفائی دی. جانتا ہوں، جاؤ تم. شاباش. اس نے قریب آ کر بہن کے سر پر ہاتھ رکھا. سوری زیز، سوری بھائی. وہ زیز پر ایک پرتاسف نگاہ ڈال کر چلی گئی. بہزاد نے اپنے سیاہ نم آلود بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے دیکھا. وہ اب بھی سر جھکائے رونے کا شغل فرما رہی تھی. کیوں رو رہی ہو؟ وہ گہری سانس لیتا ہوا اس کے قریب برجمان ہوا. وہ دور ہو گئی. بہزاد نے محسوس کرنے کے باوجود اس کی حرکت کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹرے اٹھا کر اس کے سامنے رکھی. بہت آنسو بہا لیے، اب سکون سے ناشتہ کرو. اس نے نفی میں سر ہلایا. مجھے نہیں کھانا کچھ، پلیز آپ یہ لے جائیں. بھرائی آواز میں پرتپش زدہ چہرہ اور شکستہ انداز. بہزاد کے دل پر ملال کے بادل چھا گئے. کھانے سے ناراضی اچھی نہیں ہے. دیکھو جو ہوا اس کی وجہ سے یہی ہے کہ میں ناقابل اعتبار ہوں، ناقابل معافی ہوں، قتل کی مستحق ہوں. آپ نے جو کچھ کیا وہ اسی ایک بیوقوفی کے تناظر میں کیا. ایک رات گھر سے باہر رہنا میرے لیے ناقابل معافی گناہ بن گیا. مجرم بنا دیا سب نے مجھے. کرنے دیتے بابا کو میرا قتل، بنانے دیتے میری قبر. کسی کو تو اس طرح سکون ملتا. آپ کی جان بھی مجھ سے بد کردار لڑکی سے چھوٹ جاتی. مر جاتی میں تو اچھا ہوتا. بلکہ اب بھی دیر نہیں ہوئی. اس نے ٹرے میں سیب کاٹنے کے لیے رکھی چھری اٹھا لی. بہزاد نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا. یہ کیا بیوقوفی ہے؟ اتنی جذباتی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جب وقت تھا یہ جذباتیت دکھانے کا تو خاموشی سے سب سنتی رہیں. اس روز اپنے والد کے سامنے کہتی ہے سب. مجھے یہ ڈرامے بازیاں نہیں پسند. آئندہ اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کرنا تو دور، سوچنا بھی بند. ابھی تو تم حواسوں میں نہیں ہو، ورنہ ایسی حرکت کبھی نہ کرتی. اس نے چھری اس کے ہاتھ سے لے کر واپس ٹرے میں پٹکی. وہ اپنے بازو گھٹنوں کے گرد باندھ کر سر گھٹنے پر رکھے رونے لگی. احساس ہتک اسے مر جانے پر اکسا رہا تھا، مگر یہ بھی درست تھا وہ کبھی ایسی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. ناشتہ کرو، پھر میڈیسن بھی کھانی ہے تمہیں. بہزاد کی آواز اب بھی نرم تھی. میں نے کہہ دیا ہے مجھے نہیں کھانا. وہ جھنجھلائی. اوکے، بعد میں جب دل چاہے کھا لینا. فی الحال مجھے ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے. گھر کے کام کاج کرنے کے لیے آج ہی ملازمہ کا بندوبست ہو جائے گا. تم بس آرام کرو. اس نے سر نہیں اٹھایا تھا. بہزاد نے ٹرے اٹھا کر واپس سائڈ ٹیبل پر رکھی. پھر بال بنائے، ٹائی باندھی، خود پر بے دریغ حواسوں پر چھا جانے والی خوشبو اسپرے کی، کلائی پر گھڑی باندھی، جوتے پہنے، اور اس دوران وہ وقتاً فوقتاً اس پر نظر ڈالتا رہا جس کا ہولے ہولے رستا وجود اس کے رونے کی چغلی کھا رہا تھا. میں صبا کو کہہ کر جا رہا ہوں، وہ مجھے بتا دے گی کہ تم نے ناشتہ کر کے میڈیسن لی یا نہیں. میرے جانے کے بعد سکون سے سوچنا کہ کیا سارا قصور میرا تھا. کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ میں یاور خان سے نہ الجھوں؟ تم نے کہا تھا کہ تم... ہاں میں نے کہا تھا سب. میں نے کہا تھا مجھے تماشا بننا ہے، بدنام ہونا ہے. میں نے کہا تھا کہ جائیں آپ رائنا سے شادی کر لیں، مجھ سے نفرت کریں، مجھے تماشا بنا دیں، قابل رحم بنا دیں، ترس کھائیں مجھ پر. میں نے کہا تھا سب. اب بھی میں کہہ رہی ہوں، تنہا چھوڑ دیں مجھے. وہ کچھ مزید کہتا اس سے قبل وہ سر گھٹنوں پر سے اٹھا کر چیخ کر بولی تھی. بہزاد کی ساری ہمدردی برہمی میں بدل گئی. تمہارا یہی رویہ تھا اس وقت بھی، اور آج بھی تم بدلحاظ اور احسان فراموش ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تب بھی میں تمہیں تنہا چھوڑ دیتا، مگر میں تمہاری طرح بے عقل، جذباتی اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں. سوچو تم نے اپنے اس رویے سے کیا کچھ گوایا ہے، اور اس جذباتیت سے مزید کیا کچھ کھو سکتی ہو. وہ جانتی تھی وہ کیا کچھ کھو چکی ہے، اور اس کا خسارہ تو یہی تھا کہ بہزاد آفریدی کسی اور کا ہو گیا. مزید کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ اس دن اور نہ ہی آج. اس کی آنکھیں رونے اور بخار کی حدت سے تھک گئی تھیں، اور ان تھکی آنکھوں میں چند ماہ پرانی اس شام کا منظر گھوم گیا. آج لگتا ہے بارش ہوگی. وہ آخری پرچے کے بعد جو ہی امتحانی مرکز سے باہر آئی، آسمان پر چھائی خوفناک گھٹائیں دیکھ کر اس کے اوسان قطع ہو گئے. اسے پبلک ٹرانسپورٹ سے جانا تھا، اور یہاں رکشہ ٹیکسی کا دور تک نام و نشان نہیں تھا. بس
اسٹینڈ تک جانے کے لیے اسے کافی دور تک پیدل چل کر جانا پڑا۔ عزیز چلو میں ڈراپ کر دیتی ہوں تمہیں، اس کی کلاس فیلو نیلم نے اسے پیشکش کی تھی۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہ بس اسٹینڈ کی جانب محو سفر تھی جب ایک گاڑی تیزی سے اس کے قریب سے گزری۔ اس نے توجہ نہیں دی، مگر جب گاڑی ریورس ہو کر اس کے قریب آ کر رکی تو وہ چونکی۔ نوائے عزیز، اس کے آگے بڑھتے قدم گاڑی رکنے پر نہیں تھمے تھے، مگر اپنے نام کی پکار سن کر تھمے۔ اس نے آواز دینے والی کی سمت دیکھا، وہ گاڑی سے نکل کر قریب آ گئی۔ نوائے عزیز، یاور خان ہونا، بہزاد آفریدی کی کزن، ایم آئی رائٹ؟ اس نے اس حوالے پر بڑی بڑی آنکھوں کو حیرانی سے مزید پھیلایا۔ سوری میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کے لیے انجان تھی۔ کیسے پہچانو گی؟ ہم پہلی بار ملے ہیں، مگر میں نے تمہارا ذکر بہزاد کی زبان سے سنا ہے۔ ایون مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم اس کی کزن پلس منگیتر ہو۔ اس نے ہی بتایا تھا مجھے، ہم کلاس فیلوز تھے اور اب یونیورسٹی کے بعد بھی اچھے دوست ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے تمہاری تصویر اس کے موبائل میں دیکھی تھی، پھر اس نے بھی بہت کچھ شیئر کیا۔ زیز حیرت سے غش کھانے کے قریب تھی، مگر اس وقت بارش کی تیز بوچھاڑ نے ان دونوں کو بھگو دیا۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ دوں گی، اس نے ایک نام کے حوالے اپنی پوری ذات کر دی۔ وہ بلا ہچکچاہٹ پیچھے بیٹھ گئی اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا۔ اس نے اس لڑکی کا نام تک نہیں پوچھا۔ ایک انجان لڑکی، اس پر متضاد اس کی گاڑی میں موجود دو نوجوان، جن کی نگاہوں میں وہ واضح ستائش دیکھ کر فوراً گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ گاڑی آٹومیٹک لاک کر دی ہے میں نے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود لڑکے نے اس کی حرکت دیکھ کر اسے ٹوکا۔ پریشان مت ہو، یہ رامش میرا بھائی ہے اور دوسرا کزن۔ اسے بھلا تعارف میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ اس نے سراسیمہ نظروں سے انجان راستے کو دیکھا۔ پلیز آپ مجھے یہیں اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی، اس نے لجاجت سے کہا۔ اصل میں آج رامش کا برتھ ڈے ہے اور ہم ہوٹل میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے جا رہے تھے، تو تم بھی اس کے برتھ ڈے کا کیک کھا لو پھر چلی جانا۔ اسے لڑکی کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اغوا ہو چکی ہے، مگر کوئی اسے کیوں اغوا کرے گا؟ اس کا ذہن یہ بات ماننے پر آمادہ نہ تھا، مگر اندر کہیں لاشعور کی آواز اسے حواس باختہ کر رہی تھی۔ مجھے دیر تک گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں، نہ برتھ ڈے پارٹیز میں جانا پسند ہے، پلیز آپ مجھے یہیں اتار دیں، وہ زور دے کر بولی۔ او مائی گاڈ، تم بہزاد آفریدی کی کزن اور فیانسی ہو؟ ایسے بیکورڈ گھرانے سے تعلق نہیں ہو سکتا بہزاد کا۔ زید نے بحث بیکار جان کر ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر کوشش بے سود رہی۔ گاڑی روک دیں پلیز، میں شور مچا دوں گی ورنہ، اس نے دھمکی دی، مگر یہ دھمکی بھی بے اثر رہی۔ اس لڑکی نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے لڑکے کو اشارہ کیا اور اس نے گاڑی میں میوزک چلا دیا۔ سماعتوں کو چیرتی آواز، تیز رفتار گاڑی اور چاچو مینا۔ زیست بری طرح پھنس کر رہ گئی تھی۔ ایک بیوقوفی نے اس کی جان پر بنا دی اور آخر گاڑی ہوٹل کی پارک میں آ کر رکی۔ اس کی منت سماجت چیخنا چلانا کچھ بھی کام نہیں آیا، مگر یہاں ہوٹل میں اس کی مزاحمت لوگوں کو متوجہ کر سکتی تھی اور اس طرح وہ ان انجان اغواکاروں کے چنگل سے نکل سکتی تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ مگر یہ خیال باطل ثابت ہوا۔ حالات، وقت اور اس کی قسمت سبھی اس کے خلاف تھے۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا اور اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ آنکھیں کھلنے سے انکاری تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو حلق کے راستے معدے میں موجود ساری خوراک کی صورت باہر آ گئی۔ اس کی حالت دگرگوں تھی۔ پھر بھی آنکھیں کھلتے ہی اس کا ذہن اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کو پوری جزئیات کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ گاڑی ہوٹل پر رکتے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر آگے کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ والا لڑکا جس پھرتی سے گاڑی سے اترا اور لڑکی کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھا، وہ دنگ رہ گئی۔ بارش زور و شور سے برس رہی تھی، بادلوں کی گرج دل کو سہما رہی تھی۔ خدائے بزرگ و برتر کی طاقت اور قدرت کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، مگر وہ لوگ خدا کے غضب سے ڈرنے کے بجائے ابلیس بنے ہوئے تھے۔ اگر تم نے شور شرابہ کرنے کا سوچا بھی تو وہ حال کروں گا کہ شکل پہچاننا مشکل ہو جائے گی۔ ایسے دیکھ رہی ہو اس بوتل میں تیزاب ہے، اگر یقین نہیں آ رہا تو تجربہ کر کے یقین کر لو۔ اس نے ہاتھ میں موجود بوتل کھولنے کے ساتھ زیز کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے چیخیں نکلتی، اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ چیخنا نہیں بیبی، آواز بالکل نہیں، وہ لڑکا اس کے خوف سے پوری کھلی آنکھوں میں دیکھ کر اسی صفاق لہجے میں بولا۔ زیز کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، رگوں میں لہو منجمد ہونے لگا۔ تم خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے اترو گی اور مسکراتے ہوئے میرے ساتھ اندر چلو گی، میری کسی حرکت کے رد عمل میں بھڑکو گی نہیں۔ کوئی چلاکی دکھانے کی کوشش کی تو یہ تیزاب تمہارے منہ پر انڈیل دوں گا۔ وہ ضیا نامی لڑکا خاموش ہوا تو اس لڑکی نے زبان کھولی۔ اب میں تمہارے منہ پر سے ہاتھ ہٹا رہی ہوں، خبردار جو کوئی ہوشیاری کی۔ اس لڑکی کی پھنکار کسی ناگن کی پھنکار سے مشابہ تھی، چیخنا تو دور کنار۔ خوف سے وہ فقط اس بوتل کو دیکھ رہی تھی جس کے متعلق لڑکے نے کہا تھا اس بوتل میں تیزاب ہے۔ چلو شاباش، اب مسکراؤ، اس لڑکے نے درشتی سے حکم دیا۔ سر پر خوف کی تلوار لٹک رہی تھی، وہ مسکراتی تو کیا سانس لیتے سے بھی ڈر رہی تھی۔ میں نے کہا مسکراؤ، اس لڑکے نے اس کا چپڑا دبوچا۔
نہیں نہیں ضیا، اس کے چہرے پر کوئی نشان نہیں چاہیے، یہی لگے کہ یہ یہاں اپنی مرضی سے آئی ہے۔ میں قسمت سے ملے اس موقع کو گنوا کر پچھتانا نہیں چاہتی۔ اس لڑکی کی ہدایت سنتے ہی لڑکے نے اس کا جبڑا چھوڑ دیا۔ اگر یہ بات نہیں مانے گی تو میرے پاس تشدد کا راستہ ہے، اسے کہو شرافت سے جو ہم چاہتے ہیں وہ کرے۔ اس نے لڑکے کے اندر تک کھپ جانے والی نظروں سے ڈر کر پیچھے کھسکنا چاہا، وہ اس کا خوف بھانپ کر مزید قریب آنے لگا۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، جانے دو، وہ گڑ گڑائی۔ جانے دیں گے بیبی، مگر جب تم ہماری بات مانو گی تب۔ ڈرائیونگ سیٹ پر اب تک خاموش بیٹھے لڑکے نے سرد لہجے میں کہا۔ وقت ضائع ہو رہا ہے، جلدی کرو، پارٹی شروع ہونے کا وقت ہو گیا ہے، اور جب ہر چیز ہمارے حق میں ہے تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، لڑکی نے بے چینی سے موبائل کی اسکرین دیکھ کر کہا۔ چلو، یا پھر ضیا نے بوتل اس کی طرف کی، وہ خوف زدہ ہو کر چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ گئی۔ ان تینوں کی اتفاق ہنسی گاڑی میں گونجی، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ رونا نہیں، صاف کرو آنسو اور مسکراؤ، اس نے دانت پیستے ہوئے حکم دیا۔ اس نے جھٹ کسی رپورٹ کی طرح میکینکی انداز میں آنسو صاف کر لیے، مگر وہ مسکرا نہیں سکی۔ مسکراؤ نہیں تو واقعی میں تمہارا چہرہ بگاڑ دوں گا، لڑکا غرایا تھا۔ اس نے ہونٹوں کو مسکرانے کے انداز میں پھیلانا چاہا، مگر یہ اداکاری اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ کام ہم کسی پروفیشنل سے بھی کرا سکتے تھے، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے لڑکے نے بیزاری سے کہتے ہوئے کہا۔ یہ موقع ہمیں تھالی میں رکھ کر پیش کیا ہے قدرت نے، میں اسے گنوانے سے رہی، اور ویسے بھی اس چٹاک بھر کی لڑکی کے لیے پیسہ کیوں خرچ کرتی؟ دیکھو کتنا بہتر کام کر رہے ہیں ہم، لڑکی نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ضیا نامی لڑکے نے اس کے سامنے بوتل لہرائی اور دوسرے ہاتھ سے زید کا بازو پکڑا۔ وہ بے جان سی اس کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلی تھی، پھر اندر جانے تک اس کے حواس جاگنے لگے۔ اتنے لوگوں میں وہ کسی اپنے طرف متوجہ کرے، کیسے کیسے کسی کو بتائے کہ اغوا ہو چکی ہے۔ اس نے درندے نظروں سے اعتراف کا جائزہ لینا چاہا۔ بارش اب بھی برس رہی تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ ہیلو رامیش، ہیپی برتھ ڈے۔ کچھ لڑکے لڑکیوں نے رامیش کو گھیر لیا، وہ سب یقیناً ان کے دوست تھے۔ ایک ریزرٹ میز پر پہنچ کر ضیا نے اسے کرسی پیش کی، وہ اس کے دیکھنے سے بھی خوف زدہ ہو رہی تھی۔ لڑکی اور رامیش نامی لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ دوسری میز پر بیٹھ گئے۔ لڑکے نے ویٹر کو بلا کر جوس آرڈر کیا۔ دیکھو مجھے جانے دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا؟ کچھ نہیں، مگر ہم بگاڑنا چاہتے ہیں، وہ مکروہ ہنسی ہنسا۔ لڑکی اپنی کرسی چھوڑ کر ان کے پاس چلی آئی۔ یہ جوس پیو اور جو میں کہہ رہی ہوں کان کھول کر سنو۔ اگر تم نے کبھی مجھے دوبارہ دیکھ کر پہچانے کی کوشش بھی کی تو میں تمہارا چہرہ بگاڑ دوں گی۔ تمہاری اس شکل سے مجھے ویسے بھی نفرت ہے، اور یہ لڑکا کبھی کسی پر رحم نہیں کرتا۔ اگر اس کی حیوانیت سے بچنا ہے تو جو کہہ رہا ہے وہ مانتی جاؤ۔ لڑکی میز پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا اس کی طرف جھکی، اس کی سماعت میں قطرہ قطرہ زہر انڈیل رہی تھی۔ ایک لڑکی ہو کر وہ دوسری لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہتی تھی؟ بے فکر رہو، یہ حکومت دولی نہیں کرے گی، اور ویسے بھی تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ایسا سنبھالوں گا ہر چیز کہ بیچاری خود کسی کے بارے میں سوچے گی نہیں۔ زیز اس کے مذموم عزائم سن کر مزید سراسیمہ ہو گئی۔ جوس پیو تم، شاباش۔ وہ دیکھ سکتی تھی لڑکے کے ہاتھ میں تبھی بوتل کا ڈھکن کھلا ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ پہلے ہی گھونٹ پر اس کے سینے میں آگ سی لگی۔ گلاس میں موجود مشروب کا ذائقہ تلخ ترین اور تاثیر جلا دینے والی تھی۔ یہ کیا ہے؟ مجھ سے نہیں پیا جا رہا، اس کے انکار کرتے ہی لڑکے نے گلاس اس کے ہاتھ سے لیا اور زبردستی اس کے منہ سے لگا دیا۔ یہاں سب میرے دوست ہیں، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا، آرام سے بیٹھو۔ اس کی مزاحمت اس لڑکے کے جارحانہ گرفت کے سبب بیکار ہو گئی تھی۔ پھر ایک کے بعد دوسرا گلاس اور پھر تیسرا، اس کا سر چکرانے لگا۔ جاؤ اسے اوپر لے جاؤ تاکہ یہ ڈریس چینج کر لے۔ وہ بے سوچ سی نفی میں سر ہلا گئی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو پلیز۔ وہ اب حواس کھونے لگی تھی۔ تم اب تک اپنے قدموں پر چل کر یہاں آئی ہو، آگے بھی یہی کرو گی؟ ضیا نے اسے زبردستی اس کی جگہ سے اٹھایا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام۔ اس کے لیے اب ٹھیک سے قدم بھی اٹھانا محال تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے تھے جب وہ لڑکی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آئی۔ وہ آ گیا ہے، تم نے ٹائم ویسٹ کر دیا، سیدھا اسے اوپر لے جاتے، یہ ویسٹرن ڈریس چینج کر لیتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ لڑکی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ 16 سال کی نازک اندام لڑکی کالج کے سفید یونیفارم میں اسکول جانے والی بچی نظر آ رہی تھی۔ ڈونٹ وری، اس کی حالت ویسے بھی ناقابل برداشت ہے۔ اس نے زیز کی چادر اس کے کندھے سے کھینچی۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ چادر پکڑنی چاہی مگر وہ ناکام رہی۔ ضیا نے ویٹر کو اشارہ کیا، وہاں ہر طرح کا مشروب مہمانوں کو پیش کیا جا رہا تھا۔ اس نے ٹرے میں سے ایک اور گلاس اٹھایا اور زبردستی اس کے منہ سے لگا دیا۔ وہ چہرہ ادھر ادھر کرنے لگی۔ اسے ڈانس فلور پر لے جاؤ، لڑکی نے اکتا کر کہا۔ ضیا اسے ڈانس فلور پر لے آیا۔ ڈانس کے اسٹیپ لینے کے بجائے وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیم غنودگی میں بھی ایک ہی گردان تھی اس کی۔ مجھے چھوڑ دو، جانے دو۔ کسی انگلش سانگ کی تیز آواز اور حال سے بحال نوائے زیز یاور خان جو ایک لڑکے کے رحم و کرم پر تھی، یقیناً بہزاد آفریدی کبھی اس صورتحال کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ رائنا کبھی رامیش بہزاد آفریدی کو دیکھتے ہی آگے بڑھا۔ رائنا بھی ساتھ تھی۔
تھینک یو سو مچ بہزاد بھائی، آپ اپنے ٹف شیڈول سے وقت نکال کر آئے۔ رائنا کے چھوٹے بھائی کا مؤدب انداز دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے، بہزاد نے گفٹ کے ساتھ اسے مبارکباد دی۔ کیسے نہ آتا، میرا بیسٹ فرینڈ ہے، میں بلاؤں اور یہ نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رائنا بہزاد آفریدی کے چہرے پر مسکراتی نگاہ ڈال کر بولی۔ ہاں یہ تو ہے، بہزاد بھی مسکرایا۔ رامش نے کیک تمہارے انتظار میں نہیں کاٹا، وہ بہزاد سے فاصلے پر تھی، اس کے اختیار میں ہوتا تو اس کا ہاتھ تھام لیتی، مگر بہزاد ہمیشہ فاصلے پر رہتا۔ بیٹھو۔ اندر آ کر اس نے بہزاد کو کرسی پیش کی تھی۔ اس کی نگاہ سامنے اٹھی اور پھر واپس نہ آ سکی۔ وہ فاصلے سے بھی اس نوجوان کے بازوؤں میں جھولتی لڑکی کو پہچان گیا۔ وہ اسے ایک ہی نظر میں ہزاروں کے مجموعے میں پہچان سکتا تھا، اگر نظر انداز کر دیتا تو الگ بات تھی، مگر اس وقت وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ نوائزیز، اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کرسی کو دور دھکیلتا رائنا کی آواز پر کان دھرے بغیر برق کی تیز رفتار سے ڈانس فلور پر پہنچا اور جاتے ہی اس ہوش و خرد سے بیگانی ہوتی لڑکی کو اس نوجوان کے بازوؤں سے کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے وجود کا حصہ بنی۔ اس نے دانت پیس کر اسے سنبھالتے ہوئے اس لڑکے کو دیکھا۔ کون ہو تم؟ میری گرل فرینڈ کو ہاتھ بھی کیسے لگایا؟ زیا نے بھڑکنے کی اداکاری کرتے ہوئے عزیز کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جب ایک ہاتھ سے اسے سنبھالتے ہوئے اس نے دوسرا ہاتھ اس لڑکے کے منہ پر مکے کی صورت رسید کیا۔ ڈونٹ ٹچ ہر، آئی ول کل یو، وہ دھاڑا۔ رائنا چہرے پر پریشانی طاری کیے چلی آئی۔ ہوا کیا ہے بہزاد، کیوں لڑ رہے ہو تم، اور یہ لڑکی کون ہے تمہاری؟ رائنا نے تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس شاخ لچکدار گل بار کو رائنا کے حوالے کرنے کے بعد زیا کا گریبان پکڑا۔ تم لائے ہو اسے یہاں، کیسے جانتے ہو اسے؟ بولو، جواب دو۔ اس نے زیا کے منہ پر بے دریغ مکے برسائے تھے۔ رائنا خون کے گھونٹ پی کر اپنے پھوپھی زاد کے اس کے ہاتھوں درگت بنتے دیکھ رہی تھی۔ اس پر اپنے کندھے سے لگی چیز کو بھی سنبھالا ہوا تھا۔ البتہ رامش بھاگا ہوا آیا۔ پلیز بہزاد بھائی، اسے چھوڑ دیں، اس کا کوئی قصور نہیں، یہ لڑکی دوست زیا کی۔ رامش کے درمیان میں آنے والے دو تین پنچ رامش کے چہرے کا نقشہ بھی بدل گئے۔ رائنا تڑپ ہی اٹھی تھی۔ اس نے زید کے وجود کو بے دردی سے زمین کی طرف دھکیلا اور بھائی کی ڈھال بن گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ لڑکی دوست ہے میرے کزن کی، ایک دو بار نہیں کئی بار اس کے ساتھ دیکھا ہے اسے۔ رائنا تیز آواز میں بولی تھی۔ بہزاد اس لڑکے کا قتل کر دینے کے در پہ تھا۔ وہ بہزاد کی کثرتی جسم اور تیوروں سے خوف زدہ ہو چکا تھا، تبھی جواباً اس پر وار نہیں کر سکا۔ بہزاد پر عقاب کی مانے اس لڑکے پر جھپٹنا چاہتا تھا، مگر اسی وقت زیز کی موہن سی کرا اس کے سامان سے ٹکرائی۔ وہ اس لڑکے کو چھوڑ کر اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کا سر پھوڑی کی طرح دکھ رہا تھا اور وہ مسلسل کرانے لگی۔ بہزاد نے رائنا پر کڑی نظر ڈال کر زیز کو سنبھالا۔ یہ لڑکی زیا کی گرل فرینڈ ہے، وہ جو چاہ رہی تھی ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ بہزاد کے بازوؤں میں اسے دیکھ کر وہ آنکھ بگولا ہو گئی۔ جسٹ شٹ اپ، ابھی میں جا رہا ہوں، مگر بہت جلد تمہارے کزن سے دوبارہ ملوں گا۔ وہ زیز کو لے جانے لگا۔ رائنا اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ بہزاد، میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، مگر یہ ہے کون، یہ تو بتاؤ مجھے۔ رائنا اس وقت کسی بھی طرح بہزاد کو زیز سے منتنفر کرنا چاہتی تھی، اور یہ اس وقت ہی ممکن تھا جب وہ اس کے ساتھ رہتی۔ کزن ہے میری، وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ رائنا اسے رفتار کا ساتھ بھاگتے ہوئے دے رہی تھی۔ تم ایسا کرو، آگے بیٹھ جاؤ، میں پیچھے اس کے ساتھ، میرا مطلب ہے تم کیسے سنبھالو گے اسے، ویسے بھی لڑکیوں سے دور بھاگتے ہو، میں خیال رکھ لوں گی اس کا۔ اس کی گاڑی کے قریب پہنچتے ہی باوردی ڈرائیور نے نہایت ادب سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ اس نے زیز کو سیٹ پر لٹایا، پھر رائنا کی طرف پلٹا۔ اس کی نگاہوں کے سرد تاثر کو دیکھ کر رائنا چپ ہو گئی۔ تم اسے سنبھال سکتی تھی، مگر تم نے اسے چھوڑ دیا۔ دیکھو، ماربل کے فرش پر گرنے کی وجہ سے اس کے سر سے خون نکل رہا ہے۔ اب پلیز جا کر اپنے کزن سے پوچھو کہ وہ اسے کیسے جانتا ہے۔ اسی سفید شر پر خون لگا ہوا تھا۔ رائنا کی پلاننگ فیل ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ بہزاد کو سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ دیکھنے کا کہے گی تاکہ اسے پتہ چل جائے زید خود یہاں آئی ہے، مگر بہزاد نے ان باریکیوں کی طرف توجہ دلانے کی مہلت ہی نہیں دی۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ گاڑی پارکنگ سے نکل کر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اچانک اور بغیر پلاننگ کے کام کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کے بھائی رامش کو یہ سب ناگوار گزرا۔ تم تو چپ ہی رہو، تم سے کہا تھا اس سے ملو، دوستی کرو، مگر تم نے کب میری بات مانی؟ یہ تو زیا ہے جس نے ایک پل میں میری بات مان کر میرا ساتھ دیا۔ وہ رامش کی طرف پلٹ کر برہمی سے بولی۔ مجھے وہ پسند نہیں، رامش اپنی مرضی کا مالک تھا، مگر مجھے بے حد پسند آئی۔ زیا بھی آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر جا بجا نیل پڑ گئے تھے، آنکھ سوج گئی تھی، ہونٹ اور ناک کے پنچ پڑنے کی وجہ سے خون نکلنے لگا۔ تم اب اس سے دور ہی رہنا۔ بہزاد نے اس بات پر یقین نہیں کیا کہ وہ تمہاری گرل فرینڈ ہے۔ وہ اس لڑکی سے پوچھے گا، اور اگر اس نے ٹریپ کرنے والی بات بتا دی تو میں بھی اس کی نظر میں گر جاؤں گی۔ رائنا ہاتھ ملنے لگی۔ جلد بازی میں اس نے خود بات بگاڑ دی تھی۔ کچھ نہیں بتائے گی، وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے تیزاب کا نام سن کر کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ ظاہر ہے اپنی حسین صورت سے اسے بھی پیار ہوگا۔ وہ ہنسا۔ یہ تیزاب والا ڈرامہ بہترین تھا۔ اس کی صورت سے نفرت ہے مجھے، مگر میں اس کا کردار اتنا مست کر دینا چاہتی ہوں کہ لوگ اس کی حسین صورت سے نفرت کرنے لگے اور بہزاد اس کی شکل تک نہ دیکھے۔
اس نے ضیا کو دانت دینے کے ساتھ دانت پیسے۔ ضیا نے صاف عزیز کو اپنے اشاروں پر چلانے کے لیے دھمکی دی، حالانکہ اس کے پاس کولڈ ڈرنک کی بوتل تھی۔ یہ آئیڈیا اس کے شیطانی ذہن میں بر وقت آیا تھا۔ اس نے بوتل کے اطراف ٹیشو پیپر لپیٹ کر عزیز کو تیزاب گردی کے دھمکی دے کر ہراساں کیا۔ بہزاد بھائی سے شادی کے بعد آپ نے مجھے امریکہ سیٹل کروانا، یہ وعدہ یاد رکھیے گا۔ ضیا نے اسے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیکھنا، آج کے بعد میں کبھی بہزاد افریدی کو اس پر اعتبار نہیں کرنے دوں گی۔ وہ ہمیشہ شک و شبے کا شکار رہے گا۔ اس کا کردار مست کرنے کی ذمہ داری اب میری ہے۔ اس نے ڈانس کے دوران کھینچی گئی عزیز اور ضیا کی تصویریں بہزاد کی کزن امیمہ کے نمبر پر اپنے نئے نمبر سے بھیج دی تھی۔ واقعی قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ امیمہ سے ایک دو بار مل کر اسے عزیز کے متعلق علم ہوا تھا۔ عزیز کی تصویریں بھی اس نے امیمہ کے موبائل میں دیکھی تھی اور امیمہ کا نمبر لے کر سوچ لیا تھا اسے مقصد کے لیے استعمال کرے گی۔ وہ اس کی فطرت سے واقف ہو گئی تھی۔ امیمہ جلد باز اور حاسد لڑکی تھی جس نے چند لمحوں میں عزیز سے اپنی نفرت کا اظہار کئی بار کیا۔ ہاں، وہ بہزاد کے لائق نہیں ہے۔ اس سے پورے 9 سال چھوٹی ہے، بس شکل ہی اچھی ہے اس کی، ورنہ بلا کی ڈرپوک اور دبو ہے۔ پھپھو نے امی سے میرے رشتے کی بات کی ہے، دیکھنا بہزاد بہت جلد مان جائے گا اور عزیز سے نسبت ختم کر دے گا، نہیں کی تو میں ایسا کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ امیمہ نے کہا تھا اور ایسے ہی ارادے رائنا کے بھی تھے۔ یہ دوسرا نمبر بہزاد کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس کے بعد اسے معلوم تھا یہ تصویریں سارے خاندان کو ارسال کر دی جائیں گی۔ وہ مطمئن سی مسکراتی تھی۔ کیا کر چکی ہوں میں؟ کیسے کسی اجنبی پر اعتبار کر سکتی ہوں؟ اس نے اپنے سر کو تھام کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر نکہت اور سر درد نے اسے ہلنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ دماغ ٹھکانے پر آیا یا نہیں؟ اس کی سرد آواز نے عزیز کو پاتال میں پھینک دیا تھا۔ وہ نظر ملانے تو کیا، نظر اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ بہزاد نے ہاتھ میں موجود باؤل بیڈ سائڈ پر ٹیبل پر رکھا اور ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس کی پیشانی پر آئے پسینے کی بوندوں کو صاف کیا۔ اس کی لرزتی پلکوں سے کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر بہہ نکلے۔ بہزاد نے ٹیشو ڈسٹ بن کی نظر کرنے کے لیے ارد گرد دیکھا تو نگاہ زمین پر گئی۔ کیا کی وجہ سے بیڈ کے قریب کا حصہ گندا ہو چکا تھا۔ اس نے ملازم کو آواز دی۔ نثار، ایک حدید عمر ملازم فوراً حاضر ہوا۔ یہ صاف کرو۔ جی صاحب، کہہ کر وہ پھرتی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ عزیز کی دگردوں حالت کے پیش نظر وہ اسے فوراً گھر لے کر نہیں گیا تھا بلکہ اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ہوش میں آ جائے، اس کے بعد وہ اسے گھر لے جائے گا۔ اس کے سر کی پٹی بھی اس نے خود کی تھی اور جب وہ فرسٹ ایڈ باکس بند کر رہا تھا اسی وقت اس کے موبائل پر امیمہ نے کچھ تصاویر بھیجی جنہیں دیکھ کر وہ اس کے بے ہوش وجود پر ایک سر سی نگاہ ڈال کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے فی الفور امیمہ کو کال کی۔ امیمہ کے مطابق اسے انجان نمبر سے تصویریں موصول ہوئیں اور اب تک یہ تصویریں خاندان بھر میں سب کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ اس نے یہ بتانے سے گریز کیا تھا کہ تصویریں وہ خود سب کو ارسال کر چکی ہے۔ یاور انکل اسے قتل کرنے کے در پہ ہیں، ایک بار مل جائے انہیں تو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ امیمہ کی کال منتقل کرنے کے بعد وہ الجھ گیا۔ بہزاد کو اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا تھا تاکہ اسے صورتحال کا ادراک ہو سکے۔ زخم معمولی تھا مگر ڈرنک کی وجہ سے وہ دیر تک بے ہوش رہ کر صبح کے قریب ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ ابھی تو اسے وقت گزرنے کا علم بھی نہ تھا۔ ملازم فرش صاف کر کے چلا گیا۔ بہزاد ایک بار پھر بے آواز آنسو بہاتی عزیز کے قریب چلا آیا۔ اٹھو اور یہ سوپ پیو۔ بہزاد نے اسے سہارا دے کر اٹھنے میں مدد دی۔ عزیز بالکل ساکت تھی۔ عام حالات میں بہزاد کی اس مہربانی کے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سادہ ذہن پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے کالج کے فنکشن میں وہ مہمان خصوصی تھی۔ عزیز نے اپنی کلاس ٹیچر میڈم عثمہ کے اصرار پر گلوکاری کے مقابلے میں حصہ لیا تھا اور بلا شبہ اپنی سحر انگیز آواز سے حاضرین کے دل مول لیے۔ جج صاحبان نے اسے جیت کا حقدار قرار دیا۔ مائک ہاتھ میں پکڑے میزبانی کے فرائض ادا کرتے انتہائی مہذب نظر آنے والے سر دانیال نے اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کرتے ہوئے اسے اسٹیج پر آنے کی دعوت دی۔ حسین ترین نظر آنے والے کانچ کی مورت جیسی نوائز زیست یاور خان کی آواز بلا شبہ زندگی کی طرف بلاتی ہوئی صدا ہے۔ اتنی حسین آواز کی ملکہ کو ہم جیت کی مبارکباد دیتے ہوئے اسٹیج پر آ کر انعام لینے کی زحمت دیں گے۔ یہ عین سعادت ہوگی ہمارے لیے کہ وہ یہاں تک آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ عزیز اس تعریف پر سرخ ہو گئی تھی۔ اپنی ٹیچر کے کہنے پر وہ جھکتے ہوئے اسٹیج پر آئی تھی لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ شاید کسی کی تیز نظروں سے گھبرا کر وہ ٹھیک طرح قدم نہیں رکھ سکی۔ اس کے سامنے قریب قریب سر دانیال اور بہزاد آفریدی کھڑے تھے مگر لڑکھڑا کر اس نے ہاتھ بہزاد آفریدی کا تھاما۔ بہزاد نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اس نے گھبرا کر سنبھلتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر تقریب کے اختتام پر باہر جاتے ہوئے ایک بار پھر وہ رش کی وجہ سے گرتے گرتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ دور ہو کر نہیں چل سکتی تم؟ وہ کس طرح جھنجھلایا تھا۔ اس کی آواز میں بیزاری کا عنصر نمایاں تھا اور آج بھی وہ بدلا نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں بیزاری ہی نہیں تلخی بھی درائی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم کالج یونیفارم میں کسی لڑکے کے ساتھ ہوٹل میں پائی گئی ہو۔ کیا احساس ہے تمہیں کہ تم نے کس کس کے اعتبار و اعتماد کا خون کیا ہے
اور اگر تمہارے والد صاحب کو علم ہو گیا تو یقیناً پہلی فرصت میں وہ تمہارا قتل اپنے ہاتھوں سے کرنے میں اپنی شان سمجھیں گے۔ وہ پہلے ہی بہت ندامت میں غوطہ زن تھی، ان الفاظ سے مزید شرمسار ہو گئی۔ کون تھا وہ لڑکا؟ کب سے جانتی ہے اسے؟ بہزاد آفریدی اس کے باپ کی غیرت کا حوالہ دے رہا تھا، جبکہ خود اس نے بھی اپنے سوالات کے کوڑوں سے عزیز کی روح ادھیڑ ڈالی۔ وہ صفائی میں کچھ کہنے کے بجائے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی تھی۔ انسان جس شخص کے سامنے اپنا بھرم رکھنے میں اپنی ساری محنت لگا دے اور پھر بھی سرخرو نہ ٹھہرے، اس کے سامنے ذلت کے پاتال میں گر کر انسان اگر نہ بھی مرے تو بھی زندہ لوگوں میں اپنا شمار نہیں کرتا۔ اس سمے عزیز کی بھی شدید خواہش تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، مگر یہ اتنا ہی ناممکن تھا جتنا کتاب عزیز سے کچھ دیر پہلے کا واقعہ حذف کرنا۔ لوگوں کی یادداشت دوسروں کی غلطیوں کے معاملے میں بلا کی تیز ہوتی ہے، اپنا جرم بھی معاف کر دیتے ہیں اور دوسروں کے معمولی خطا پر سولی چڑھانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس کی غلطی کو تو پھر گناہ کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ فرد جرم تو بہزاد نے عائد کر ہی دی تھی کہ اس نے جو کام کیا ہے اس پر اس کا قتل واجب ہے، خواہ وہ اس کے والد کے ہاتھوں ہی کیوں نہ ہو۔ بس تختہ دار پر لٹایا جانا باقی تھا۔ آپ مجھے گھر چھوڑائیں، وہ اسے روتے ہوئے دیکھتا بولا۔ عزیز نے خاموشی محسوس کر کے چہرے پر ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا اور اس کی نگاہوں کی چبھن سے گھبرا کر بولے، وہاں ایک طوفان آیا ہوا ہے، تمہاری تصاویر شاید اس لڑکے نے ہی تمہارے گھر والوں کو بھیج دی ہیں۔ اگر تم سیدھے طریقے سے اسے رشتہ لانے کا کہتی اور اس طریقے سے اس کا ساتھ نہ گھومتی تو یقیناً اس معاملے میں اتنی بے عزتی نہ سہنی پڑتی تمہیں۔ وہ تلخ ہو رہا تھا، بلکہ شاید سامنے بیٹھی لڑکی سے اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ سفید یونیفارم میں ملبوس معصوم صورت دکھنے والی وہ گلابی رنگت اور سنہری بالوں والی گڑیا اس قدر بے باک ہوگی یہ بہزاد نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اس سے بے اعتنائی و بے نیازی برتتا تھا، مگر اتنا کچھ دیکھنے کے بعد اسے شدت سے اپنے اور اس کے رشتے کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ خیال تیز دھار خنجر کی نوک کی طرح اس کے دل میں چھید ڈال رہا تھا کہ وہ اپنے اور اس کے رشتے کی قدر و قیمت سے ناواقف ہے، اور اگر انجان نہیں تو اس رشتے سے بے وفائی کی مرتکب۔ اور یہی بات مزید غصہ دلا رہی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ آئیں، مجھے اپنے باپ کے ہاتھوں مرنا قبول ہے۔ وہ اتنی بے خوفی سے یہ جواب دے گئی بہزاد کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، چھوڑ آؤں گا، تم یہ سوپ پیو۔ وہ اپنے اندر بڑھتی بے چینی کا جواز ڈھونڈنے کے بجائے خود پر بے نیازی کا خول چڑھا کر سرد لہجے میں بولا تھا۔ عزیز نے باؤل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھوں کی لرزش نمایاں تھی۔ اس کے دگرگوں حالت دیکھ کر بہزاد کے دل پر جمی برف پگھلنے لگی تھی۔ تم چاہو تو تم گھر واپس نہ جاؤ، میں اس لڑکے سے تمہاری شادی۔ عزیز کا دل بند ہونے کو تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ سے سوپ کا باؤل پھسلتا، بہزاد نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بے ساختہ اسے گرنے سے بچایا۔ آپ کون ہوتے ہیں میرے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ مجھے میرے گھر چھوڑائیں، یہ فیصلہ میرے باپ کو کرنے دیں۔ اسے ایک دم بہزاد پر شدید غصہ آیا۔ تم اس سے نکاح کر کے سیف ہو جاؤ گی، پھر یاور خان تمہیں قتل نہیں کر سکے گا۔ عزیز کا چہرہ اہانت کے احساس سے تپ گیا۔ اس نے بہزاد کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا نازک ہاتھ کھینچ لیا۔ سوپ کا باؤل بہزاد کے ہاتھ میں رہ گیا، جسے بہزاد نے واپس بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کا منگیتر تھا، اس کی شادی کسی اور سے کرانے کی بات کر رہا تھا۔ وہ بہزاد کی اعلیٰ ظرفی کو اس کی کوتاہ بینی سمجھ کر بدگمان ہوئی۔ آپ کو مجھ سے ہمدردی کی ضرورت نہیں، مجھے گھر چھوڑائیں۔ اس کی ایک ہی گردان تھی۔ تم نہیں جانتی، وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، کہیں اور تمہاری شادی کر دیں گے۔ اور عزیز کا دل 1000 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ بے فکر رہیں، میں کسی سے بھی شادی کر لوں گی، مگر اس غلیظ انسان سے نہیں کروں گی جس نے مجھے ذلت کے پاتال میں اتارا۔ اس نے گھور کر عزیز کو دیکھا۔ اگر عزت کی قدر و منزلت سے آگاہ ہوتی تو یہ سب نہ کرتی۔ اگر اس سے نکاح نہیں کرنا تھا تو اس کے ساتھ وہاں تک گئی کیوں؟ میری مرضی تھی اس لیے۔ اب پلیز مجھے میرے گھر چھوڑائیں۔ وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ اس بحث نے اسے یوں بھی تھکا دیا تھا۔ بہزاد نے لب بھیج کر اس ہر درم لڑکی کو دیکھا۔ اوکے چلو۔ وہ سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس بار عزیز نے اسے روک دیا۔ بہت شکریہ، میں خود چل سکتی ہوں۔ اس نے اپنے بکھرتے اعصاب پر کیسے قابو پایا یہ وہی جانتی تھی۔ بہزاد کے چہرے پر ناگواری اونت کر آئی۔ کاش تم ہوٹل جاتے ہوئے بھی اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتی کہ نامحرم سے دور رہنے میں ہی عزت اور عافیت ہے۔ یہ نشتر عزیز کے اندر موت کا سناٹا پھیلا گیا تھا۔ وہ 16 سال کی لڑکی ایک دم بہت سمجھدار اور بردبار ہو گئی تھی۔ بہزاد اپنی جگہ سے اٹھ کر وارڈروب کی طرف گیا تھا۔ وہ جھک کر بیڈ کے قریب رکھے اپنے شوز پہننے لگی جب وہ ہاتھ میں سیاہ رنگ کے بردارہ شال لیے چلا آیا۔ عزیز کی پلکیں ندامت کے احساس سے اٹھ نہ سکیں۔ بہزاد نے خود ہی آگے بڑھ کر شال اس کے وجود کے گرد پھیلا دی۔ عزیز نے ذرا کی ذرا پلکیں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ چہرے پر پتلی تاثرات لیے وہ اسے 2 قدم کے فاصلے پر ہو کر بھی خود کو کوسوں دور لگا۔ چلو۔ اس بار بہزاد کا بڑا ہوا ہاتھ اس نے بلا حجت و بالا تعمل تھام لیا۔ زمین سے بہت دور آسمان پر چمکتا چاند رات اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو راستہ دکھاتا۔
بالکل اسی طرح صدیوں کے فاصلے پر کھڑا وہ شخص بھی اس کے لیے راستہ دکھانے والا روشن چاند ثابت ہوا۔ باہر آ کر زیز کو وقت گزرنے کا ادراک صحیح معنوں میں آواز باختہ کر گیا۔ رات بھر بارش برسی تھی۔ صبح کے اجالوں میں آسمان شفق بار ہو کر اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ ہوا نم آلود تھی۔ زیز نے اپنے گرد لپٹی شال کو دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ اس کی بے چین نگاہ اجالے بکھیرتے آسمان سے ہوتی اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہلکی شیپ اور شفاف سفید رنگت والے پرکشش مرد کے چہرے پر جا رکی۔ کیا وقت ہوا ہے؟ اس کی آواز کی لرزش واضح تھی۔ 6:30۔ اٹس ارلی مارننگ۔ زیز کی ہستی اس اطلاع پر تہ و بالا ہو گئی۔ وہ ساری رات گھر سے باہر رہی۔ بہزاد اس کے اندر ہوتی اٹھا پٹک سے انجان تھا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اپنے چہرے پر جمی اس کی گھنی ریشمی پلکوں سے مزین سنہری آنکھوں کے استحفامیہ تاثر سے قطعی انجان اسے مخاطب ہوا تھا۔ وہ گاڑی کے نشست پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں تھام گئی۔ آپ مجھے رات ہی گھر کیوں نہیں لے کر گئے؟ آنسو اس کے حلق میں اٹک گئے تھے۔ رات تمہاری وہ حالت تھی گھر لے کر جاتا؟ ڈرنک تھی تم، اور تمہارے باپ جیسے گھاک انسان سے یہ بات کبھی پوشیدہ نہیں رہتی۔ وہ تلخ ہوا۔ آپ کوئی بھی بہانہ کر دیتے، کہہ دیتے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا، کم از کم رات بھر باہر تو نہ رہتی میں۔ وہ اس بات پر تلملا گیا۔ یہی ارادہ تھا میرا، مگر تمہاری تصویریں دیکھ کر میں ایسا نہیں کر سکا، اور اب جا کر تمہارا جو دل چاہے وہ کہہ دینا۔ نیکی کی تھی تمہارے ساتھ، تم الٹا مجھے الزام دے رہی ہو۔ شکر کرو کہ میں وہاں پہنچ گیا تھا، ورنہ شاید۔ وہ جملہ مکمل کرنے کے بجائے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر چپ ہو گیا، اور بدترین صورتحال کا ادراک تو زیز کو بھی تھا۔ اس لڑکے کا سوچ کر وہ کانپ سی گئی۔ بہزاد نے اس کی آڑی رنگت دیکھی تو خود بخود نرم پڑ گیا۔ ڈرو مت، اب وہاں میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑوں گا، یاور خان سے خود بات کروں گا۔ بہزاد کی یہ بات اس کے اوسان خطا کر گئی۔ وہ الماس ممانی کی نفرت اپنے والد کی انا اور غیرت سے ناواقف تھی۔ بہزاد بھی بے اعتبار تھا، تو پھر وہ کیوں اپنی وجہ سے بہزاد اور یاور خان کے درمیان نئی چپکلش کی بنیاد بننے دیتی؟ بلکہ چپکلش بھی کیوں، یہاں تو معاملہ دشمنی تک بھی پہنچ سکتا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بات کرنی ہوگی میں خود کر لوں گی، اور اگر وہ مجھے قتل بھی کر دیں تو گلہ نہیں، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں سزا کی مستحق ہوں، وہ حق بجانب ہے، ان کا غصہ بجا ہے۔ بہزاد نے بے ساختہ بریک پر پاؤں رکھا تھا۔ گاڑی کے ٹائر بری طرح چڑچڑائے۔ زیز کا سر ڈیش بورڈ کے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اس کے لبوں سے چیخ آزاد ہو گئی۔ اس تمام عرصے میں اسے پہلی بار زیز پر شدت سے غصہ آیا تھا، یا شاید اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پھر تو تمہارا خون مجھے بھی معاف ہونا چاہیے۔ مجرم تو تم میری بھی ہو، تمہیں قتل کر دینے کا حق میرے پاس بھی محفوظ ہے۔ میری غیرت اور حمیت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری منگیتر کسی اور کے ساتھ اس بے باکی سے گھومتی پھرے۔ ڈرنک تھی تم، ڈانس کر رہی تھی اس کے ساتھ، اور میں بغیرت بن کر تمہیں پروٹیکٹ کرنے پہنچ گیا۔ مجھے چاہیے تھا اسی وقت اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دیتا۔ وہ صرف لہو رنگ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا دھاڑا تھا۔ زیز کی رنگت بالکل لٹھے کی مانند سفید ہو گئی۔ وہ غصے سے ڈرتی تھی، پھر چاہے یاور خان ہو، اس کے سوتیلے بھائی، یا کوئی اور۔ بہزاد آفریدی کا غرور اس پہ نیازی ہی دیکھی تھی اب تک۔ اس کے غصے نے زیز کی سانس روک دی۔ بہزاد نے لب بھینچتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے کردار پر ناقابل اعتبار کی پہلی مہر بہزاد آفریدی نے سب کی تھی۔ وہ اس کا گواہ کیا بنتا؟ وہ تو اس کے مخالفین میں جا کھڑا ہوا تھا۔ باقی کا راستہ ہولناک خاموشی میں طے ہوا۔ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہی اس نے ایک بار پھر زیز کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے حوصلے مجتمع کر رہی تھی۔ اندر جا کر سب کا سامنا کرنا سہل تھا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ بہزاد کو اس پر حیرت تھی۔ وہ نتائج سے واقف ہو کر بھی یہاں تک آ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے کا غصہ بھلائے نرمی سے مستفسر ہوا۔ نہیں، اگر ڈرتی تو ہوٹل تک نہ جاتی۔ بس یقین نہیں آ رہا کہ میری اتنی بڑی غلطی پر آپ نے مجھے قتل نہیں کیا۔ اپنی شکستہ حالت پر اسے خود رحم نہیں آ رہا تھا۔ بہزاد نے اسے خطرناک تیوروں سے دیکھا۔ میں ہر انسان کو اس کی مرضی سے جینے کا حق دینے والوں میں سے ہوں، مگر اچھا ہوتا اگر تم اپنی عمر کے حساب سے آگے بڑھتی۔ یہ تیز رفتاری تمہیں منہ کے بل گرا سکتی ہے۔ اگر تم اب بھی نہیں سمجھی تو بڑا نقصان بھی اٹھا سکتی ہو۔ بہتر ہے کہ اپنے والدین کو یقین دلاؤ، تم آئندہ ان کا سر جھکانے والی کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ زیز آنسوؤں پر بند باندھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔